کہتے ہیں کہ ہر دور میں ایک ایسی چیز آتی ہے جو دنیا کو بدل دیتی ہے اور استفا وہ چیز ہے بٹ کوائن۔ لیکن یہ صرف ایک کوائن نہیں ہے، یہ ایک مومنٹ ہے، ایک شفٹ ہے جس کا سائز $300 ٹریلین تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ٹرانزیشن ہے جہاں پرانے ڈیٹ بیسڈ فائنینشیل سسٹم کو ریپلیس کرنے آ رہا ہے ایک ڈیجیٹل کیپٹل سسٹم۔ اب ذرا سوچئے کہ پچھلے 500 سالوں میں ہم نے منی کے کنسپٹ کو کبھی بھی فنڈامنٹلی چینج نہیں کیا۔ گولڈ سے لے کر فیاٹ تک آئے لیکن بیس وہی رہا، کریڈٹ اور ڈیٹ۔ اب پہلی بار ہم ایک نئے فاؤنڈیشن بنانے آ رہے ہیں، ایک ایسی جہاں منی سکیئرس ہے، انکرپٹیبل ہے، پرماننٹ ہے، اور یہ ہے کیپٹل ڈیجیٹل یعنی بٹ کوائن۔ پچھلے 300 سالوں تک دنیا چلتی آ رہی ہے گولڈ بیک کریڈٹ پہ۔ بینک اور گورنمنٹ نے پیسے بنائے لون کے ذریعے اور سسٹم چلتا رہا صرف پرومسز اور پیپر کے بھروسے۔ لیکن اب بٹ کوائن نے ایک نیا رول لکھ دیا، جیسے کہ مائیکل سیلر کہتے ہیں، ہم نے سب کچھ ڈیجیٹل کر لیا ہے، کتابیں، میوزک، مووی، فوٹوگراف، لیکن اب ٹائم آ گیا ہے اس چیز کو ڈیجیٹل کرنے کا جس سے دنیا چلتی ہے، اور وہ ہے منی۔ اور جب پیسہ ڈیجیٹل ہوتا ہے وہ صرف فاسٹر نہیں ہوتا، وہ اسٹرانگر اور سمارٹر بھی ہوتا ہے۔ میں ہوں سلیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں دی بلیک اکانومسٹ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح جو اپ کمنگ مانیٹری ورلڈ ہے وہ چینج ہو رہا ہے اور ہم بٹ کوائن سٹینڈرڈ پہ جا رہے ہیں، اور کس طرح یہ جو ڈیجیٹل کیپٹل ہے، یہ پرانے کیپٹل سسٹم ہے، اس کو کیسے ریپلیس کرنے جا رہے ہیں۔ تو لٹرلی یہ ویڈیو مس نہ کریں، یہ آپ کو ایک نئی فائنینشیل سسٹم کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے ایکسپلین کرے گا، اور آپ اس کے لیے ریڈی ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں آپ اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں۔ تو لیٹس گو ان ڈیپتھ۔ سوچئے آپ کا جو بینک بیلنس ہے وہ صرف ایک ڈیجیٹل نمبر ہے، ایک IU ہے، ایک پرومس ہے کہ کوئی آپ کا پیسہ دے گا، وہ ریئل پیسہ نہیں ہے، وہ صرف ایک کریڈٹ ہے۔ یعنی ہم سب ایک ڈیٹ بیس مانیٹری سسٹم ایلوژن میں جی رہے ہیں جہاں ہر نیا پیسہ تب بنتا ہے جب نیا قرض لیا جاتا ہے۔ اس سسٹم کا جو بیس ہے وہ پروجائل ہے، اور جب سسٹم کا بیس ہی ڈیٹ اور انفلیشن پہ بنا ہو تو پیسہ اپنا ویلیو کھو دیتا ہے اور سیونگ ہمیشہ لوز کرتے ہیں۔ لیکن اب ایک نئی دنیا بن رہی ہے، ایک سسٹم جہاں کریڈٹ بلڈ ہوتا ہے اسٹرانگسٹ کیپٹل کے اوپر، یعنی بٹ کوائن کے اوپر۔ بٹ کوائن کسی گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہے، کوئی سینٹرل بینک اسے پرنٹ نہیں کر سکتا، اور اس کی سپلائی فکس ہے فار ایور۔ جیسے ہم نے گولڈ کو بیس بنایا تھا، ویسے اب ہم بٹ کوائن کو بنا رہے ہیں ڈیجیٹل گولڈ 2.0۔ لیکن یہ صرف گولڈ نہیں ہے بلکہ گولڈ سے بھی بہتر ہے۔ گولڈ کو موو کرنے میں ہفتے لگ جاتے ہیں، بٹ کوائن کو بیچنے میں ایک جگہ سے دوسرے جگہ تک سیکنڈز لگ جاتے ہیں۔ گولڈ کو ویریفائی کرنا بہت مشکل ہے، بٹ کوائن کو انسٹنٹلی بلاک چین کے اوپر گلوبلی آپ ریئل ٹائم میں ویریفائی کر سکتے ہیں۔ یعنی بٹ کوائن از دا پرفیکٹ کولیٹر فار دا نیکسٹ ایرا آف کریڈٹ۔ اور یہ وہی مومنٹ ہے جہاں سے شروع ہوتا ہے ایک نیا فائنینشیل ریولوشن، دا برتھ آف ڈیجیٹل کریڈٹ۔ جیسے اسٹیل نے اسکائی کریپر بنائے تھے، ویسے بٹ کوائن کے بیس بن رہے ہیں ماڈرن فائنانس کے اسکائی کریپر۔ پرانے سسٹم میں کریڈٹ ایشو ہوتا تھا ڈپریشیٹنگ ایسٹ پہ جیسے کہ بانڈ اور فیاٹ، لیکن اب کریڈٹ ایشو ہوتا ہے ایک اپریشیٹنگ ایسٹ پہ جیسے کہ بٹ کوائن۔ کمپنیز جیسے مائکرو اسٹریٹجی نے یہ ماڈل کریٹ کیا، اپنے بٹ کوائن ہولڈنگ کے اگینسٹ ایشو کر رہا ہے ڈیجیٹل کریڈٹ انسٹرومنٹ جیسے پریفرڈ اسٹاک، پرپیچوئل نوٹ اور ٹوکن، جن کے ریٹرن 8-9% اور حتیٰ کہ 11% تک ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کریڈٹ انسٹرومنٹ انفلیشن پروف ہے، نہ کوئی میچورٹی رسک، نہ مارجن کال، اور نہ ہی فورس لیکویڈیشن۔ سسٹم خود ہی سیلف سسٹینیبل۔ اب ذرا سوچئے کہ ایسا فکسڈ انکم مارکیٹ جہاں آپ کو ہائی میل ملتا ہے اور ایسٹ جس کے اگینسٹ وہ کریڈٹ ایشو ہو رہا ہے وہ ہر سال زیادہ ویلیوبل ہوتا جاتا ہے، اور یہ ہے ڈیجیٹل کریڈٹ ریولوشن۔ لیکن اس سسٹم کا جو جینیس ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں بٹ کوائن فلائی ویل۔ جب ایک کمپنی ڈیجیٹل کریڈٹ ایشو کرتی ہے، وہ پیسہ یوز ہوتا ہے بٹ کوائن خریدنے کے لیے، بٹ کوائن بیلنس شیٹ پہ جاتا ہے اور وہ کمپنی اور ویلیوبل ہو جاتی ہے، پھر وہ زیادہ کریڈٹ ایشو کرتی ہے اور یہ سائیکل
कंटिन्यूसली चलता रहता है। ये एक लूप है जहां हर टर्न के साथ बिटकॉइन सप्लाई टाइटन हो जाती है और प्राइस ऊपर जाता है। इस लूप को कुछ लोग कहते हैं स्पेकुलेटिव अटैक ऑन द डॉलर, क्योंकि जब भी नया क्रेडिट इशू होता है वो फिएट से निकलकर बिटकॉइन में कन्वर्ट होता है और हर बार पुराना सिस्टम थोड़ा और कमजोर हो जाता है और नया सिस्टम थोड़ा और मजबूत। अब वॉल स्ट्रीट के अंदर एक साइलेंट टार्जन हॉर्स घुस चुका है। डिजिटल क्रेडिट के जरिए ट्रेडिशनल इन्वेस्टर, पेंशन फंड और सॉवरेन वेल्थ फंड बिटकॉइन के इकोसिस्टम के अंदर आज आ रहे हैं और उनको ये रियलाइज भी नहीं हो रहा कि वो मॉनेटरी रिवॉल्यूशन का हिस्सा बन रहे हैं। अब जरा सोचिए, अगर सिर्फ 1% ग्लोबल बॉन्ड मार्केट जो $300 ट्रिलियन से ज्यादा का है, अगर सिर्फ 1% भी डिजिटल क्रेडिट में शिफ्ट करता है तो $3 ट्रिलियन बिटकॉइन में फ्लो करेगा। अगर 5% करता है तो $15 ट्रिलियन फ्लो करेगा और अगर 10% करता है तो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम बदल जाएगा। यानी जो सिस्टम डेट पे बना था वो अब बिल्ड हो रहा है एक डिजिटल कैपिटल पे। अब सवाल ये है कि इस शिफ्ट का आप कैसे पार्ट बनेंगे। तो इसके 3 सिंपल रूल है। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो तो आप STRC जैसे स्टेबल यील्ड डिजिटल क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट चूज कर सकते हैं जहां 10 to 12% तक यील्ड मिलती है और प्राइस भी स्टेबल है। और अगर आप बैलेंस इन्वेस्टर है तो आप STRK या STRP जैसे हाइब्रिड टोकन जहां न सिर्फ यील्ड मिलती है बल्कि बिटकॉइन का अपसाइड का बेनिफिट भी मिलता है। और अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो फिर आपको इस इकोसिस्टम या बिटकॉइन या इसको आपने डायरेक्टली खरीदना है और अपने हार्ड वॉलेट में या सॉफ्ट वॉलेट में आपने रखना है। और इसके लिए हमें आप इस वीडियो को, आप इस चैनल को लाइक करें ताकि हम आपको समझाएं कि किस तरह आप इस पूरे बिगेस्ट फाइनेंशियल शिफ्ट का हिस्सा बन सकते हैं। अब ये सिर्फ एक फाइनेंशियल इवेंट नहीं है, ये एक सिविलाइजेशनल माइलस्टोन है। पहली बार हम क्रेडिट को रीबिल्ड कर रहे हैं एक ऐसी कैपिटल के ऊपर जो परफेक्ट, इनकरप्टेबल और परमानेंट है। पिछले 100 साल हमने डेट और फिएट पे ट्रस्ट किया और अब हम मैथ्स और कोड पे कर रहे हैं। और जितना ज्यादा मनी इस सिस्टम में फ्लो करेगा उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ और अपसाइड मिलेगी। और ये है $300 ट्रिलियन का शिफ्ट, एक नई दौर की कहानी जहां बिटकॉइन बिकम द फाउंडेशन ऑफ अ ग्लोबल फाइनेंस। द एज ऑफ डिजिटल कैपिटल हैज ऑफिशियली बिगन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको इस हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट इसलिए देते हैं ताकि आपको ये चीज़ें समझ आ जाएं कि अगले क्या होने जा रहा है और आप इसके लिए प्रिपेयर हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।